السلام علیکم دوستو، پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، اور ان حالات میں پاکستان میں جس طرح عام لوگوں کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، اور ظلم اور ستم تو ایک طرف ہے، مردوں کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ظلم اور ستم ہوتے ہیں، وہ ہنس کے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور اس تذلیل کے خلاف کوئی بندہ آواز اٹھائے تو پھر اس کی اچھی خاصی چھترول ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ آواز اٹھانے پر مجبور ہو جائیں، آپ کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ آپ آواز اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے آپ کی، اور جو ہی آپ آنکھیں نکالتے ہیں یا کوئی ایسی ویسی بات بڑھتی ہے تو پھر یہ جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، جو ہماری فورسز ہیں، ان کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ 8-10 ہوتے ہیں اور ایک اکیلے بندے کے اوپر پل پڑتے ہیں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، آج لاہور جو ایئرپورٹ کے اوپر واقعہ ہوا، جو عورتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، میں تو دونوں کو عورتیں کہوں گا کہ دونوں، جو پولیس والی تھی وہ بھی عورتیں تھیں، اور جن کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، جن کو گھسیٹا گیا، وہ بھی عورتیں تھیں۔ تو اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک ایئرپورٹ کا ہی واقعہ تھا، ایک چھوٹی سی بچی، ایک مزدور کی بچی جب اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اس کی طرف بھاگ کر جاتی ہے، تو ایک گیٹ پر کھڑا ہوا چوکیدار قسم کا بندہ اس کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ کے گرا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اوورآل ہمارے، آپ کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں، ایون کہ یہ تو چلیں کسی عہدے پہ ہیں، بڑی وردی والے ہیں، آپ کے دیکھیں کسی بھی، آپ سرکاری جگہ ہو، پرائیویٹ جگہ ہو، وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو جب بندوق دے کر پکڑایا جاتا ہے تو وہ بھی فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا اندر بولتا ہے، میں سب کا نہیں کہہ رہا، لیکن معاف کیجیے گا، ہماری اندر سے نیچر یہی بن چکی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی پاور آتی، تھوڑی سی بھی ہو، وہ اس کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کا اکثر واسطہ پڑا ہوگا، جتنے بھی یہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یہ بھی اپنی اپنی جگہ فرعون بنے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں، جن کے پاس کسی محکمے کی اور بڑے محکمے کی وردی ہو تو وہ کتنا فرعون بنے گا۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن جو پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں میں ان سب کو کہہ رہا ہوں۔ آئے روز کسی رکشے والے کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی اور بندے کو اگر روکا جائے، وہ آگے سے بات کرے تو سیدھے اس کو تھپڑ پڑ جاتے ہیں، کوئی بندہ پروٹوکول کے گاڑیوں کے رستے میں آ جائے تو اس کو اتر کر مارا جاتا ہے۔ یہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے لاہور میں دھرمپورہ کے علاقے میں انڈر پاس والا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لڑکا ان کے ساتھ بڑھ گیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ بتائے گئے تھے، لیکن وہ لگتا نہیں تھا، لیکن بتائے گئے تھے۔ تو یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگ چپ رہنا سیکھ جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ بولتے نہیں ہیں، جہاں لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، جہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، جہاں لوگوں کو اپنے ملک کے آئین اور اس میں جو اس کے حقوق ہیں، جو قوانین ہیں، جو عام لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، عام لوگوں کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، پھر ان معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ انہی قوانین کو انہی کے خلاف استعمال کر کے، انہی کو ڈرا دھمکا کر انہی کے اوپر حکمرانی کی جاتی ہے اور انہی کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ اور ہماری قوم وہ ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک چھتر مارنے سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، آپ 2 بندے کر لیں، آپ 4 بندے کر لیں، چھتر جلدی مارے، ہماری دیر نہ ہو، عزت جاتی ہے تو جاتی رہے۔ یقین مانے پاکستان میں یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ ہم لوگوں نے جب کسی دوسرے کے اوپر ظلم ہوتا دیکھا تو آواز نہ اٹھائی، صرف اس وجہ سے کہ چلو میں تو بچ گیا ہوں۔ پھر دوسرے کے اوپر ظلم ہوا تو تیسرا چپ ہو گیا، چوتھے پر ظلم ہوا تو 5واں، 6واں، 7واں چپ ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے اب ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مارے کھا لی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلے میں نے تو کل کھا لی تھی، اب ان کی باری ہے، میں کیوں بولوں۔ لیکن یہ سائیکل ہے، بار بار پلٹ کے آتا ہے، پچھلے 76-78 سالوں سے یہ بار بار پلٹ کر آ رہا ہے۔ یہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں سوشل میڈیا عام ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا الٹ ہوا۔ پاکستان جیسے ممالک میں تو چلیں کوئی قانون کی بات بھی کرے تو وہ تو مجرم ٹھہر جاتا ہے، لیکن آج کل سعودی عربیہ میں، امریکہ میں، وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ امریکہ کا وہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے کہ وہ گھٹنے کے نیچے ایک کالے کو دبا دیا تھا۔ تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اس وقت جو حکومت ہے، جو پاور ہے، وہ صرف چند ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جن کے پاس پاور ہے، جو ظالم ہیں، جو حکمران ٹائپ کے لوگ ہیں۔ باقی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اب آہستہ آہستہ یہ جو عام سویلینز ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق ختم ہوتے جائیں۔ یہ نہیں کہہ رہا بہت سپیڈ سے، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہو رہا۔ ابھی کچھ دن پہلے سعودی عربیہ میں ایک شرطے نے ایک خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تھا،
گو کہ خاتون نے پہل کی تھی۔ آج والا جو لاہور ایئرپورٹ کا واقعہ ہے اس میں بھی خاتون نے پہل کی تھی، لیکن جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس کے حساب سے اس کے پیچھے کہانی کیا تھی یہ ہمیں نہیں پتا۔ لیکن میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ادارے، یہ جتنے بھی ہمارے محکمے، یہ کسی بھی انسان کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑے، اور جب پھٹتا ہے وہ تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو سعودی عرب کے شرطے کی بات ہو رہی تھی، اس نے بھی خاتون کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، اور دنیا میں آج کل آپ کہیں بھی گوگل پر سرچ کریں آپ کو مل جائے گا کہ لوگ کے ہاتھ میں پاور ہے وہ دوسرے کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ یقین مانے اب بہت دل دکھتا ہے، بہت دل اس وجہ سے دکھتا ہے کہ پوری دنیا مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور پاکستانی آج بھی اوٹ پٹانگ کی حرکتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا مجھے دیکھنے میں مصروف ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ ہر قسم کی ولگر چیزیں دیکھنے کے مصروف ہیں۔ کچھ دن پہلے منال ملک کی ویڈیو لیک ہوئی تھی، پوری قوم لگ پڑی لنک مانگنے میں۔ تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ یہاں پلے سے باندھ لیں، یہاں دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ لوگ اگر اپنی زندگی یوں ہی ضائع کرتے رہے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے پاس تعلیم ہے، علم ہے، ان کے پاس ساری سہولیات ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ سوائے چند نصیب لال کے گانوں کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر نصیبوں کے گانے چھوڑیں تو رجب بارڈ، سسٹرالوجی اور پھر منال ملک، یہی آپ کے پاس رہا ہے۔ اور یقین مانیں پاکستانی جو قوم سرچ کرتی ہے انٹرنیٹ سے، جو فائدہ اٹھاتی ہے، وہ یہی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ یہ جو جتنے بھی ولگر قسم کے ویلاگرز ہیں ان کے ویلاگ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ آپ کے لیے ایک سمجھ لیں کہ علم کا جہاں ہے، لیکن آپ لوگ اس طرف جاتے نہیں۔ یہاں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کو کچھ سنتا نہیں، جو اچھی بات کرے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، اور کوئی بندہ بری بات کہے تو لوگ اس کی واہ واہ بلے بلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔